صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد قالوا ربيع قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغن بالخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال احفظوهن وأخبروا لهن من وراءكم متفق عليه ولفظه للبخاری. یہ حدیث پاک سید المفسرین اور سلطان المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. سب سے پہلے میں تھوڑا سا انہی کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. اور یہ حبر امت ہیں. امت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیر. ان کی ولادت ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی تھی.
ان کی ماں کا نام لبابہ تھا۔ اور یہ بہن تھی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حضور کی زوجہ محترمہ۔ حضرت لبابہ کے والد کا نام حارث تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب حضور نے پردہ فرمایا تو کہا جاتا کہ آپ کی عمر شریف 13 سال کی تھی یا 15 سال۔ آپ کا مزار قدسی طائف میں ہے۔ آج بھی بہت سے زائرین وہاں جاتے ہیں، جس کو پتہ ہے۔ جب اولیاء کے مزارات پر ہماری حاضری ہوتی ہے تو مرتبہ ولایت میں کوئی بھی ولی مقام صحابیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم صحابہ کے مزارات مقدسہ کی زیارت نہ کر رہے ہیں؟ آپ کی عمر شریف 71 سال کی ہوئی۔ جب آپ نے پردہ فرمایا تو اس وقت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت شام کو چھوڑ کر کے تقریباً تمام مسلم ممالک میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس شکل و شباہت میں بہت خوبصورت ہے۔ حضرت مسروق کا بیان ہے جب میں ان کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، اجمل الناس، بہت خوبصورت۔ اور جب وہ لوگوں سے بات چیت کرتے تھے سب سے زیادہ فصیح گفتگو کرتے، افصح الناس تھے۔ اب جب حضور کی حدیث بیان کرتے تھے تو لگتا تھا سب سے بڑے علم والے، یعنی عالم الناس۔ آپ دراز قامت تھے اور رنگ گورا تھا آپ کا، اپنے والد سے بھی قد و قامت میں زیادہ تھا، یعنی حضرت عباس۔ جبریل امین کو 2 بار دیکھا تھا حضور کے پاس۔ دیکھ کر کے چلے، سمجھے کہ کوئی باہر کا آدمی آیا ہوا، حضور کوئی خاص گفتگو کر رہے ہیں تو دیکھ کے چلے۔ لیکن وہ تھے جبریل امین۔ صحابہ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ حضور کے صدقے میں جبریل امین کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ 2 بار دیکھا تھا، 1 بار نہیں۔ علم مولا علی سے حاصل کر رہے تھے جو باب العلم۔
اب جب باب العلم سے کوئی علم حاصل کرے گا جو علم کا دروازہ ہے، تو ظاہر ہے کیا کچھ نہیں حاصل کر رہا۔ آپ بہت حلیم الطبع تھے، بہت زیادہ آپ کے اندر قوت برداشت تھی۔ یہ وصف بہت بڑا ہے، حلیم الطبع ہونا۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے، بغلام حلیم، بہت حلم والے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب تو باپ کی چھری کے نیچے لیٹ گئے، کوئی لیٹے گا؟ ایک بات تو باپ کی جھیلتے نہیں ہیں تو کوئی چھری کے نیچے لیٹے گا؟ اور یہ سبق بھی کسی درسگاہ میں نہیں پڑھایا جاتا کہ باپ چھری لے کے تیار ہو تو اس کی چھری کے نیچے لیٹ جاؤ۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت حلیم الطبع تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بردبان، بہت حلیم الطبع تھے۔ کیا کہنا آپ کے حلم کا، آپ کی قوت برداشت کا۔ بتا چکا کہ آپ کا مزار قدسی طائف میں ہے، اور یہاں سے جو قافلہ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں نے جا کر کے آپ کے مزار قدسی کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ سید المفسرین، سلطان المفسرین۔ جب خارجیوں سے مناظرہ ہوا تھا، خارجیوں نے مناظرہ کرنا چاہا تھا مولا علی سے، تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک میں بھیجتا ہوں عبداللہ ابن عباس کو، یہی شاگرد تھے، ذرا ان سے بات کر کے دیکھ لو کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ گئے، شکست دیا ان کو۔ اور یہ ایسی شکست نہیں تھی جو آج دنیا میں مناظرہ ہوتا ہے، یہاں تو مناظرہ سے پہلے جو ہے فتح کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یہاں کی تو سب گنگائی الٹی ہے، کیا کریں۔ ابھی مناظرہ ہوا بھی نہیں، بتایا کہ مناظرہ ہم نے جیت لیا۔ حقیقتاً ان کو شکست دی حضرت عبداللہ خارجی۔ تو انہی سے یہ حدیث مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اب سنتے جائیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس سے ہے، اللہ دونوں سے راضی ہو، یعنی عبداللہ سے بھی اور حضرت عباس سے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد القیس کا وفد جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، بتایا نہیں کہ سب آ کے اپنا دین سیکھتے تھے۔ پہلے لوگوں نے دین سیکھنے کے لیے بڑے لمبے لمبے سفر کیے، کبھی اکیلے جاتے تھے، کبھی وفد کی شکل میں آتے۔ اس میں بہت سے لوگ تھے، 17 یا 18 آدمی تھے، دین سیکھنے آتے تھے۔ تو
جب یہ وفد کی شکل میں آئے تو حضور نے فرمایا من الوفد، یہ کون سا وفد ہے جو مجھ سے دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آیا ہے؟ یا حضور نے یہ فرمایا من القوم، کون سی قوم ہے یہ؟ راوی کو شک ہوا کہ حضور نے پتہ نہیں وفد کہا تھا یا حضور نے ہو سکتا ہے قوم کہا تھا، ذرا شک ہوا، دونوں ذکر کر دیا۔ وہ چاہتے ہیں ٹھیک وہی بات کہیں جو حضور نے کہی تھی، شک کے راوی ہے یہ۔ تو انہوں نے عرض کیا ربیہ، ہمارا تعلق قبیلہ ربیہ سے ہے۔ جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا مرحبا بالقول او بالوفد، مرحبا اس قوم کو، مرحبا اس وفد کو۔ مرحبا کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑی کشادہ جگہ میں آ گئے ہو، بڑی فراخی میں داخل ہو گئے ہو۔ یہاں زمین بھی کشادہ ہے، دل بھی کشادہ ہے، آ جاؤ مرحبا۔ غیر خزایا والا ندامہ، یہاں نہ رسوائی کی بات ہے نہ ندامت۔ یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا، کیا کہنا صاحب۔ اور یہیں سے ہو کے وہ خدا تک پہنچ جاتا۔ قالوا یا رسول اللہ، اب انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام، حضور ہمیں استطاعت نہیں ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں مگر حرمت والے مہینے، ہم آ ہی نہیں سکتے آپ کے پاس مگر حرمت والے مہینے میں، وہ مہینہ جس میں لڑائی جھگڑا حرام ہے۔ وہ زمانے جاہلیت میں بھی 4 مہینے ایسے تھے جس میں لڑائی جھگڑا حرام تھا، نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دنیا لڑائی جھگڑے کا گھر ہے۔ لیکن 4 مہینے نہیں لڑتے تھے وہ کون تھے مہینے؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، یہ 3 تو ایک ساتھ ہو گئے، ایک رجب ہے، 4 مہینے اس میں لڑائی نہیں ہوتی۔ کہا بھئی یہی 4 مہینے ایسے ہیں جس میں ہم آپ کی بارگاہ بیکس فنا میں حاضری دے سکتے، اور ہم آ گئے ہیں۔ اور جب تک راستے میں امن نہ ہو جانا نہیں چاہیے۔ حج میں بھی ہے، جب تک راستے میں امن نہ ہو مت جاؤ۔ پھر انہوں نے کھول کر کے ذرا اس کو بیان کیا، کہنے لگے بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ مضر ہے، یہ زبردستی خواہی نہ خواہی ہم کو دشمن سمجھتا ہے اور ہمیشہ ہمارے در پہ آزار رہتا ہے۔ ہم چونکہ اسلام قبول کر چکے ہیں لہذا انہیں اسلام کے نام سے ہی الرجی ہے، کچھ لوگوں کو صرف مسلمان سن لے بس ان کو الرجی۔ تو
کہا کھائی نہ کھائی ہم سے یہ جنگ کرتا ہی رہتا ہے، لڑتا ہی رہتا ہے۔ فمرنا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، تو ہمیں حکم دیجئے ایک فیصلہ کن بات کی، نخبر من ورانا، کہ ہم جا کے ان لوگوں کو بھی بتا دیں جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے، کوئی فیصلہ کن بات بتا دیجئے آپ، اور ہم اس کے ذریعے جنت میں بھی چلے جائیں۔ دیکھ رہے ہو کتنی فکر ہے ان کو جنت میں جانے۔ اب تو دنیا ہی کی جنت میں رہنے کی فکر ہے، بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ وہاں ہر آدمی کے سینے میں یہ آرزو مچلتی تھی کہ اللہ کہ کوئی دن ہوتا کہ کوئی کام ہم سے جنت کا بھی ہو جاتا۔ فکر میں روز رہتے تھے، دنیا کا تو بہت سا کام کر لیا، کوئی کام ایسا بھی کر لیتے کہ جنت ہی مل جاتی۔ دیکھا اب دنیا میں ایسے گم ہوئے کہ جنت یاد ہی نہیں، سمجھے کہ جنت ہی میں آ گیا۔ میں جنت میں نہیں آئے ہو، دنیا میں آئے ہو، امتحان گاہ میں پڑے ہو۔ اور اگر یہاں جنت کوئی ہے بھی تو یہ مسجدیں ہیں، جنت کی کیا رہی ہے؟ یا وہ جگہ جس میں حضور خرا میں ناز فرماتے ہو، صحیح معنوں میں جنت کی کیا رہی ہے؟ کہنے لگے کہ کوئی ایسی بات بتائیے کہ اس سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور آپ سے پینے والی چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا کہ ہم کیا پی سکتے ہیں کیا نہیں پی سکتے ہیں۔ تو حضور نے ان کو 4 چیزوں کو کرنے کے لیے کہا کہ 4 چیزیں تم کو کرنا ہی ہے، اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ دیکھ رہے ہیں حضور کی شان یہ ہے کہ کچھ کرنے کو کہتے ہیں اور کچھ چیزوں سے روکتے ہیں۔ حضور کے ذمہ امر بھی ہے نہیں بھی، وہ آمر بھی ہیں ناہی بھی ہیں، کہیں کہتے ہیں کرو کہیں کہتے ہیں نہ کرو۔ تو 4 چیزوں کو کہا تم کو کرنا ہی ہے۔ اب اس کو بہت قاعدے سے سننا، جس سے کہا کہ یہ کرنا ہے اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ۔ اب پہلی چیز جس کو کرنے کو کہا الایمان باللہ، کہا سب سے پہلے تم جو تمہیں کرنا ہے ایک اللہ پر ایمان لانا، بڑی مضبوطی سے کہ ہمارا معبود ایک اللہ ہے، بس وحدہ، اکیلے۔ ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ لیکن پھر حضور نے خود ہی فرمایا کہ سمجھے کہ ایمان باللہ کا کیا مطلب ہوا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا، سمجھے؟ انہی سے پوچھا، نہیں تو خارجی تو کچھ کا کچھ ہی سمجھتے ہیں اور کچھ کا کچھ سمجھاتے بھی ہیں، رات دن اسی ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھے حضور نے خود ہی، بہت اچھا ہوا حضور نے سمجھے ایمان باللہ کا کیا مطلب ہوا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا۔ تب انہوں نے عرض کیا قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ جانے اور اللہ کا رسول۔ سن رہے ہو؟
یہ کیا کہتے کہتے صرف کہو اللہ جانے. اللہ. اور یہ صحابہ کی بولی ہے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول دونوں کا نام لے. یہاں رسول کا نام لے لو تو بس ان کی تیوری چڑھ جاتی ہے. کہا اللہ جانے اور اللہ کا رسول. قال شہادت اللہ الہ الا اللہ. کہا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں اللہ کے سوا. ایک. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللہ، اور گواہی دینا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے یعنی آپ خدا سے خدا کے رسول کو جدا نہیں کر سکتے. جب ایک اللہ پر کوئی ایمان لایا تو رسول پر ضرور لائے، اور پہلے رسول ہی پر ایمان لاتا ہے پھر ایک اللہ کو مانتا. اس کی گواہی دینا، اس کو ایک کر دیا ہے دونوں. یہ ناممکن ہے ایک اللہ کو کوئی مانے اور اللہ کے رسول کو نہ مانا. ناممکن ہے. اور یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی رسول کو دل سے مانے اور اللہ کو نہ مانے. اللہ کو بہت چاہے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. خود ہی نے سمجھا دیا نا. یہ ہے ایمان باللہ وحدہ کا مطلب. ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے گواہیاں دو ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بہت اچھا ہوا حضور نے بتا دیا تھا. نہیں یہ تو الگ کر کے بیٹھے تھے سب. ان کے ہاں پارٹیشن بہت ہے. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا. ایمان کی بات ہو گئی، فرمایا نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا. یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لیں جس میں کچھ خرچ نہیں ہے. زکوٰۃ دو پورا. وہ سیام و رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. ابھی چونکہ حج کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے حج کا حضور نے تذکرہ نہیں کیا. ابھی تو احکام اتر رہے تھے نا. لیکن چونکہ ان سے کفار مدر لڑتے رہتے تھے کہ تم نے ایمان، ان کو سارا غصہ تو مسلمان کیسے ہمیں. کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی صابی ہے، مختلف اقوام ہیں. آپ کو غصہ کیوں ہے؟ آپ کو غصہ اس بات پر کیوں؟ یہ مختلف لوگ کیسے؟ قدرت نے ایسے ہی بنایا ہے اس جہاں میں، اور امتحان اسی میں تھا. آپ کیوں جل بھن کے کباب ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں سیخ پا ہو رہے ہیں؟ آپ کو پتی کیوں اچھل رہی ہے؟ آپ کی جان کیوں گھٹ رہی ہے؟ جہاں دار دانت جہاں داشتن، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ ایسے ہی بنایا ہے. تم سب کو ایک نہیں بنا سکتے.
ایڑی چوٹی کا زور لگا دو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ چمنستان عالم میں مختلف رنگ بو رہے گا ہی۔ وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنِمِ الْخُمُسَ، اور جنگ میں جو تمہیں مال غنیمت حاصل ہو اس میں 5واں حصہ نکالو، کیونکہ ان کی جنگ ہوتی رہتی تھی، یہ مجاہد تھے لوگ۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کفار مدر ان سے جنگ کرتے ہی رہتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، لڑتے ہو لڑو، لیکن ہم نے تو ایک اللہ کو مان لیا ہے، اب لڑتے ہو لڑو۔ تو کہا جو تمہیں مال غنیمت ملے اس میں سے 5واں حصہ نکالو۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی، 4 چیزوں کو حکومت دیا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ 40، اور ان کو 4 چیزوں سے منع کیا، 4 چیزوں سے ان کو روکا۔ اب آپ کے لیے چاروں چیزیں بالکل نہیں ہوں گی، اپنے لفظوں میں بھی اپنے معنی میں بھی، اس لیے کہ عوام الناس میں حدیث کا درس کہاں آیا ہے؟ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہی درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ درسگاہ میں جاؤ؟ کبھی فتویٰ لینے چلے گئے، کچھ لڑائی جھگڑا ہوا تو چلے گئے، کچھ بٹوارا ہوا تو چلے گئے، کچھ نکاح بیاہ ہوا تو چلے گئے، آپ کو کہاں فرصت ہے؟ یہ تھوڑے سے وقت میں ہم نے کہا کہ تھوڑا سا عوام بھی اگر حدیث کے بارے میں سیکھ لیں تو برا کیا ہے؟ اپنا دین، لوگ تو کہاں کہاں سے آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے، اور لوگ گھر بیٹھے اگر کچھ سیکھ لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اب 4 چیزوں سے حضور منع کر رہے ہیں۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ 40، پہلی چیز جس سے روکا وہ ہے ہنتم۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کیا ہنتم؟ ایک، دوسری چیز جس سے روکا دبا۔ دبا سمجھ میں آیا آپ کے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، صفر۔ دوسری چیز جس سے روکا وہ دبا ہے، کچھ نہیں، سوائے منہ دیکھنے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری چیز ہے جس سے روکا اسے۔ تیسری چیز جس سے روکا وہ نقیر ہے، کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں، صفر۔ چاروں میں صفر آئے گا۔ چوتھی چیز جس سے روکا مزفت ہے، سمجھ میں آپ کو؟ کچھ نہیں۔ پہلی بار تو سنے یہ 4 چیزیں، در حقیقت یہ چاروں برتن ہیں شراب کے۔ ایک کا نام ہنتم ہے، دوسرے کا نام دبا ہے، تیسرے کا نام نقیر ہے، چوتھے برتن کا نام مزفت ہے۔ اب تھوڑا سا اور اس کو کھول دوں میں آپ کو تاکہ تھوڑا دماغ میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ شراب کے برتن ہیں، اس میں جب شراب پیتے تھے تو نشہ زیادہ ہوتا تھا، بہت رواج تھا عرب میں شراب کا۔ ہنتم
یہ سبز رنگ کا گھڑا تھا، اس میں جب شراب رکھتے تھے، چھوٹا گھڑا تھا، تو شراب کا نشہ بہت ہو جاتا تھا۔ دبا یہ کدو ہے، کدو، کدو کو اندر سے کرید لیتے تھے، تو سراہی کی طرح سے ایک برتن جیسا ہو جائے، اس کے اندر شراب ڈالتے تھے تو نشہ، اس کو دبا کہتے تھے۔ نخیر کھجور کی جڑ، اس کو اندر سے کرید لیتے تھے، وہ ایک برتن ہو جائے، جب اس میں ڈالتے تھے شراب کو، نشہ زیادہ ہو جائے، کھجور کی جڑ میں۔ اور مزفت یہ ایک برتن تھا، اس پر ڈامر لگا دیتے تھے، آپ کے ہاں ڈامر کہتے ہیں، جسے تارکول کہتے ہیں، اور رکھ دیتے تھے شراب کو تو نشہ بہت زیادہ ہو جاتا۔ یہ مزفت ہے۔ یہ 4 برتنوں سے روک دیا، کہا شراب تو شراب ہے، شراب کا برتن بھی استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ برتن دیکھو گے تو شراب یاد آئے گی۔ یہ اسلام اس طرح سے پابندی لگاتا ہے، سمجھے آپ؟ شراب تو شراب ہے، شراب کیا پیو؟ اسی لیے آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں بہت کم ہے پرسنٹیج شراب کی، پوری دنیا میں آج بھی، اس گئے گزرے دور میں بھی۔ بس صرف یہ سب زیادہ تر کھاتے پیتے گھرانوں میں اناپ شناپ ہے، انہیں کچھ تھوڑا ایڈوانس ہونے کی فکر ہے، ایڈوانس یعنی آگے بڑھ جانے کی، پتہ جننے آگے بڑھ کے کہاں جنت کی طرف گئے ہیں یا کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ کیا ایڈوانس، کیا ایڈوانس ہونا؟ منع کر دیا۔ شراب تو شراب ہے، اس کا برتن بھی فرمایا نہیں۔ پھر جب وہ مضبوط ہو گئے شراب کے بارے میں کہ بالکل نہیں پئیں گے، الگ ہو گئے ایک دم۔ حالانکہ یہ کمبخت جس منہ کو لگتی جلدی سے نہیں چھوٹتی، لیکن کیا کہنا، صحابہ الگ ہو گئے اس سے، برتن بھی الگ کر دیا۔ تو پھر برتن کی حضور نے اجازت دے دی، جب وہ مضبوط ہو گئے تب پھر انہیں برتن استعمال کرنے کی اجازت دے دی، یا وہ برتن تم استعمال کرو۔ برتن کا کیا قصور؟ برتن کا کوئی قصور۔ اسی طرح آج جو احتجاج ہوتا ہے، کوئی بھی احتجاج کرے تو جو املاک ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، دکانیں ہیں، مکان، ان سب کا کیا، ان کو کیوں آگ لگائی جاتی ہے؟ اور عوام لگائے تو لگائے، اب تو حکومتیں آگ لگا رہی ہیں اور ہاتھ جھاڑ رہی کہ نہیں ہے، تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اگر اقتدار کو یوں ہی طول دیا جا سکتا، دیتے رہو، دیکھو کہ کتنے دن چلتا ہے وہ۔ حکومتیں آگ لگا اور نہیں لگا رہی، تو جب آگ لگی تو حکومت کدھر تھی؟ پھر حکومت کا کیا مطلب؟ جو آگ سے نہ بچا سکے ملک کو، حکومت نہیں ہے اس لائق کہ وہ حکومت کرے، اس کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے بی جے پی ہو، یا دنیا کی کوئی حکومت ہو۔ حکومت آگ بجھانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے نہیں۔ ارے اب تو افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا جا رہا،
اظہار تعصب بھی نہیں ہے، یہ افسوس ہے اس پر، یہ حکومتیں ہو گئی۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ آدمی جو ہے کتنا ظلم پیشہ ہو گیا ہے، کتنا ناشکرا ہو گیا ہے۔ ان ناشکری کی کوئی حد ہے؟ آپ کو اپنے برے دن یاد نہیں کہ آپ کیا تھے؟ وہ آدمی اچھا نہیں ہے جسے اپنے برے دن یاد نہ ہو۔ تو یہ 4 برتن تھے، پہلے منع کیے گئے، لیکن جب مضبوط ہو گئے وہ پھر اجازت دی۔ پہلے حضور قبروں کی زیارت سے بھی منع کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ابھی ابھی بت پرستی سے نکلے تھے کہ کہیں قبر پرستی میں نہ چلے جائیں، تو پہلے منع کرتے تھے حضور، لیکن جب مضبوط ہو گئے ایک خدا پر ایمان لا کر کے، تب پھر قبروں کی اجازت دے۔ خود ہی فرماتے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں پہلے تم کو منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، الا فزوروها، لیکن اب زیارت کیا کرو، اب زیارت کیا کرو۔ اس لیے کہ اب کوئی ایک خدا کو مان کر کے اب کوئی قبر والے کو خدا نہیں مانے گا، اور معاذ اللہ کہیں خدا کی قبر نہیں، اس کو موت ہی نہیں تو قبر کہاں ہوگی؟ تو حضور نے تو اجازت دے دی یہ سمجھ کر کے کہ اب قبر پرستی نہیں ہوگی، لیکن انہیں آج بھی قبر پرستی، قبر کی زیارت انہیں آج بھی قبر پرستی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا خناس ہے! وہ قبروں کی زیارت ہے۔ پھر اجازت کیوں دی؟ منع تو اس لیے کیا تھا کہ کہیں بت پرستی سے نکل کے قبر پرستی میں نہ جائیں، لیکن اجازت پھر کیوں دی قبروں کی زیارت؟ فرمایا اس لیے اجازت دی قبروں کی زیارت کے کہ قبر کو دیکھ کر کے موت اور بربادی یاد آتی ہے، اور قبر کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ایک دن آ کے ہم کو بھی یہیں سو جانا ہے، موت یاد آتی ہے، اس لیے اجازت دی۔ لیکن اب وہ دھوم دھڑکا کچھ لوگ کرنے چلیں کہ کچھ اور ہی یاد آتا کہ دھندا ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ دھندا پانی کے لیے چالو کر دیا ہے۔ قبروں کی زیارت دھندے پانی کے لیے نہیں تھی، تو میلہ ٹھیلا بنا دیا ہے، یہ بازار بنا دیا ہے قبروں کو۔ یہ تو قبر پرستی تو نہیں ہے، لیکن بازار بنا دیا، اور منع کیا تھا کہ قبروں کو بازار نہ بناؤ۔ یہ عبرت کی جگہ یہاں پہنچ کے موت و بربادی یاد آتی ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا، یہیں آ کے سونا۔ فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، یہ قبرستان جو ہے موت یاد دلاتا ہے، بربادی، اس لیے اجازت دی گئی۔ تو ان کو موت کو یاد نہیں کرنا، حکومت کرنا ہے، تو کہے کہ قبر کی زیارت کے لیے کر رہے ہیں، اناپ شناپ حکومت کر رہے ہیں، کہیں جا کر کے اپنا سودا کر چکے ہیں، سب کہیں جا کے ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہیں، سب بیچ کر کے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، بکے ہوئے آدمی ادھر ادھر۔ وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ، حضور نے فرمایا اس کو اچھی طرح سے یاد کر لو، جو میں نے فرمایا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لو۔ ایک حدیثیں چاہتی جو سن رہے اس کو یاد کرو،
حضور فرمانے کے بعد فرمایا اس کو اچھی طرح سے یاد کر لو. وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے تم کو بھیجا ہے وفد کی شکل میں، انہیں جا کے اس چیز کی خبر دو. یہاں جو درس دیا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لو. پہلے درس دینے سے پہلے اچھی طرح سے یاد کرنا ضروری ہے. اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو جا کے بتاؤ کہ وہاں سے ہم یہ سبق سیکھ کے آئے ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری جو یہاں سبق سیکھ رہے ہو اپنے پیچھے والوں کو بتاؤ، تو یہ ثواب بڑھتا ہی چلا جائے. اللہ پاک ہم تمام کو دینی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اور یہ احادیث مبارکہ جو ابھی کتاب کی شکل میں ہے، خدا کرے کہ ہمارا دل بھی ایک کتاب ہو جائے. اور دل سے اچھی کتاب تو میں نے نہیں دیکھی. مصحف دل سے بڑھ کے مصحف میں پہلے صحابہ کو ایسے صرف دل سے حدیثیں یاد تھی، دل پہ چھپی ہوئی تھی، کوئی کتابی شکل میں. 250 برس کے بعد کتاب کی شکل میں آئی. اللہ ایسے کرے گے کہ یہ علم جو آج سفینے میں ہے خدا کرے ہمارے سینے میں آ جائے، اس کے ہم عامل ہو جائیں، یہ ہماری زندگی میں اصول اور ضوابط داخل ہو جائیں. اللہ پاک نیکوں کی زندگی جینے کا شعور عطا فرمائے اور بروں سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.